صلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو دین دیا ہے یہ دین قیم ہے، دین متین ہے، مکمل دین ہے، مکمل نظام زندگی کے دستور اس کے اندر موجود ہیں۔ دین سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو دین سمجھانے کے لیے جو بھیجا، ہر طرح کا دین سمجھایا۔ گھر کا سکون، گھر کے اندر آرام اور گھر کے اندر کی زندگی کو انسان کیسے جنت کی زندگی بنائے اور باہر کی زندگی کو کیسے سکون کی اور اطمینان کی زندگی بنائے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم سب کو سمجھایا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے بدرجہ ادب اس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم کو ہی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرشتوں نے اور جنات کے بارے میں بتایا کہ بھئی جنات نے کیا کیا، فرشتوں نے اطاعت کی۔ بہرحال یہ پیچھے تفصیل گزری ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم دے کر اور اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے حصے سے ہی پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے کہا قلنا یا آدم اسکن، اے آدم اسکن، تم سکون سے رہو، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سکون کے ساتھ رہو۔ آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سکون سے رہنے کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے۔ عربی کے قاعدے کے لحاظ سے اسکن یعنی اے آدم آپ سکون سے رہیے، یعنی اللہ نے انسانیت کے نظام کو چلانے کے لیے سب سے پہلے جو جوڑا بنایا، اس جوڑے کے اندر جو اہم حضرت آدم ہیں، مرد ہیں، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ سکون سے رہیں۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ سکون سے رہیں۔ یہاں اسکن فرمایا، اسکنا یعنی باقی دوسری باتوں کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا کو شریک کر کے اللہ نے بتایا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے آدم تم سکون سے رہو، اور ان کے ذیل میں حضرت حوا کو فرمایا وَأَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةِ، اور آپ کی بیوی، آپ کی صاحبہ یہ جنت میں سکون کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ نے تو رہنے کی بات کی، اور سکون کی ذمہ داری کس پر ڈالی؟ شوہر کو ڈالی۔ اور یہ سکون جنت کے سکون کی بات ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر کا سکون قائم کرنا
گھر کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو یہ مرد کو سنبھالنا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا. دوسری بات یہ کہ آپ سکون سے رہو گے تو نعمتیں برکتیں یہ ایسی آئیں گی کہ جاؤ کھاؤ پیو خوب فراغت کے ساتھ. حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. لیکن تم اس کے قریب مت جانا. تقرب نہیں فرمایا, تقربا فرمایا کہ اے آدم تم قریب مت جانا, بلکہ اس حکم میں حضرت حوا علیہ السلام کو بھی شمار کر لیا. نافرمانی کے اندر دونوں کو شمار کر لیا. نافرمانی ہمیں نہیں بولنا چاہیے, لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے, انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اس کے پاس مت جانا, جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے تم کو, اس حکم سے آپ آگے نکل جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ وہ شیطان نے بڑی قسمیں وسمیں کھائیں. بہرحال وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اب یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سکون کو غارت کرنے کے لیے شیطانی لوگ, شیطانی حرکتیں کرنے والے گھر کے سکون کو جو بھی غارت کرے وہ اس کا عمل کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. شیطان نے ان دونوں کو اس حکم پر قائم نہیں رہنے دیا اور ان کو ان نعمتوں میں سے نکال دیا جن نعمتوں میں وہ دونوں رہتے. جب اللہ کا عبدی, اب دیکھیں اس میں اور چیز, اور قرآن کی ہر بات میں حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو فرمایا کہ دیکھو اب تم سے یہاں ایک ہمارے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. جو حکم ہم نے دیا تھا اس حکم پر آپ قائم نہیں رہے. جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو رب کی طرف سے کچھ نہ کچھ تنبیہ آتی ہے. رب کا جب بھی کوئی حکم ٹوٹے, انبیاء علیہ السلام سے, انبیاء معصوم ہوتے ہیں, انبیاء خطا نہیں کرتے. یہ خطائیں اجتہادی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. بڑی قسمیں کھا کر کے اور بڑا ناصح بن کر کے, بڑا اپنائیت کا اظہار خیر خواہ بن کر کے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسایا. لیکن اللہ کا قانون جب ٹوٹا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا, کہ جاؤ اب تم یہاں سے دونوں جاؤ, اور تمہارے جو اولاد ہوگی بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اللہ کا حکم جب ٹوٹتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا, ہلچل مچتی ہے, ہر عمل اپنا اثر چھوڑ کر جاتا ہے. اگر اچھا عمل ہوتا ہے, اللہ کی فرمانبرداری ہوتی ہے, تو اللہ کی طرف سے برکات آتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے. شب برات, شب قدر کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جھگڑا نہ کرتے تو شب قدر کی تعیین ہو جائے. تو نمبر ایک, سکون قائم کرنا. ہمارے گھروں کے اندر کیا بات ہیں کہ سارے سکون کی ذمہ داری بیوی پر ہے. بھائی مجھے سکون چاہیے, میں آفس سے آیا ہوں, میں وہاں سے آیا ہوں, اور میں یہ کر کے آیا ہوں, اور آپ
باتیں شروع ہو گئی. اول محلہ کس کا ہے؟ ذمہ دار ہے. اس سے یہ بھی اصول بنایا کہ جو بھی کئی ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے وہاں پر سکون قائم کرنا. جیسے گھر کا ذمہ دار شوہر ہے، اس شوہر کی ذمہ داری ہے پہلے وہلے میں، اولن وہلے میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکون قائم کرنے کے لیے تحمل، بردباری، صبر، حلم اور مزاج کے اندر تواضع، انکساری، اور وہ مٹی بن کر کے کام کرے. کسی بھی ذمہ دار کی ذمہ داری کے اندر اگر سکون نہیں ہے تو وہ ذمہ داری ادا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سکون کو دوسری جگہ بیان فرمایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم مٹی سے ہیں، پھر تم حضرت آدم کو مٹی سے بنا کر ہم نے پھر ان کے ذریعے سے تمام کائنات میں انسانوں کو بکھیر دیا. یہ اتنے انسانوں کو اللہ نے کائنات میں جو بکھیرا ہے اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے. اللہ نے اس کو نشانی میں سے بتایا ہے کہ ہماری بڑی نشانی ہے. من آیات ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. دوسری نشانی اللہ نے اپنی، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی بن کر رہو. آپس میں تمہارے میل جول، تمہارے تعلقات، آپس کے معاملات، تم اگر اپنی خاکساری کو اور تم اپنی تواضع کو، تم انکساری کو تمہارے شریف میں اور تمہارے خمیر میں ہم نے مٹی کا جو عنصر ڈالا ہے، اگر تم مٹی بن کر کے جس محکمے میں بھی ہو، جس عہدے پہ بھی ہو، جس درجے پر بھی ہو، اگر تم دوسروں کی عزت کرتے ہوئے، تواضع کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، محبت کے اظہار کے ساتھ تم کام چلاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ زمین پر سکون نافذ ہوگا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے تم ہی میں سے، ہم نے تمہارے لیے تم ہی میں سے کیا بنائی؟ تمہاری بیویاں بنائیں. یہ دوسری آیت ہے جو سکون کی بات کر رہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ ہے وہ باہم سکون ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے یہ جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تمہارے درمیان تم اپنی بیوی سے تم سکون حاصل کرو. گھر میں اگر سکون نہیں ہے تو میاں بیوی کے رشتے کا کوئی معنی، کوئی مطلب نہیں رہتا ہے. جب تمہارے درمیان سکون ہوگا تو اولاد میں سکون آئے گا. جب گھر میں تم سکون سے رہو گے تو باہر بھی تم سکون سے رہو گے. ایک آدمی گھر سے بے سکونی کے عالم میں آیا، لڑ کر کے آیا اور آ کر کے وہ کہیں کام کرنے گیا، کہیں سفر میں گیا، بات تو گھر کی تھی، گھر میں خرابی، اس کا ٹینشن تھی گھر کی، اور باہر جا کے وہ الجھ گیا کسی سے. جب گھر میں سکون ہوگا میاں بیوی کے رشتے کے اندر اور سکون کی لتسکنوا الیہا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ لتسکنوا الیہا، تم ان سے سکون حاصل کرو. سکون حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. گھر کی ضرورتیں جیسے تم پوری کرتے ہو اور گھر کی دوسری ذمہ داریاں جو تم نبھاتے ہو، گھر کے اندر سکون بھی تمہیں، سکون سے رہنا اور سکون کی بات کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ سکون جب غالب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں. 28ویں پارے کے اندر پہلی سورت ہے سورت مجادلہ.
اوس بن ثابت کی بیوی ہیں حضرت خولا. اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پر، بات دھیان سے سن لینا، معاملہ طول پکڑ گیا اور انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بول دیے جس کی وجہ سے ان کی بیوی پریشان ہو گئی. حضرت خولا، حضرت خولا کے بڑے بڑے بچے ہیں، چھوٹے بڑے بچے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میری علیحدگی ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی. یہ مقدمہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس گئی. یہ اپنا معاملہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر کے آپ نے عجیب انداز اپنایا. حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب انداز، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ نے ایک واویلا مچایا اور آپ نے زور سے بات کی اور آپ نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کا کیا کروں گی. اور اس نے مجھے اس طرح سے کہہ دیا ہے اور کہا اس نے طلاق کے لفظ استعمال نہیں کیے. بھائی بات کرو دھیان سے، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ کمال کی بات ہے، سکون کی بات ہو، یہ سارا سکون بات کر رہے ہیں. سارے ادھر دیکھنے دیں، یہ توجہ ہے قرآن کی. جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، دھیان سے سننا ہوتا ہے. کچھ نہیں آ سکتا اس قوم کو. اس قوم کے سامنے دین کی بات کرنا حرام ہے. یہ قوم اتنی نکھٹو ہو گئی ہے، اس قوم کے دل پر مہر لگ گئی ہے. یہ جذباتی نہیں ہو رہا ہوں میں، ہمیں بھی ٹائم ہو گیا بیان کرتے ہوئے. قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں بولتے ہم کبھی بھی، لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے چونکہ اندر جا نہیں رہا کچھ بھی. کیوں نہیں جا رہا؟ کہ برتن کا منہ بند کر رکھا ہے. یہ دل سکڑتے 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 اتنا سکڑ گیا، اس میں اللہ کی معرفت نہیں جا سکتی. اللہ کی معرفت کے لیے دل کا خالی ہونا ضروری ہے، اللہ کے لیے دل کا خالی ہونا ضروری ہے. قرآن پہ بات ہوتی ہے، حدیث پہ بات ہوتی ہے. ایک آدمی اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے اپنی ذمہ داری نہیں لینے کے لیے تیار ہے. عام مسلمانوں کا حال دیکھو، اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں. کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اس طرح سے میں تربیت کے سانچے میں، اخلاق کے سانچے میں ڈھال کر کے میں قوم کے لیے اور ملک کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے اور دنیا کے لیے میں اس کو سب کچھ بناؤں گا. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. جیسے زندگی گزر رہی ہے بس گزر رہی ہے. صحابہ کے قصے آ جاؤ، کسی کے قصے آ جاؤ، ہماری نظر میں کسی قصے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمیں شکوہ تو یہ ہے کہ غیر لوگ اسلام کی تئیں نرم نہیں ہے. ہمیں یہ شکوہ کیوں نہیں ہے کہ ہم کتنے نرم ہیں دین کی خاطر. یہ حقیقت بات ہے. آج تبدیلی کا ٹائم ہے. آپ اپنے کو بدلیے، اپنی اولادوں کو ہونہار بنائیے. قرآن سے بھی یہ قرآن فہمی ان کے اندر ہو. قرآن کی یہ جو باتیں ہیں جو حضرت آدم دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، بتائیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اصول بتائی ہیں کہ یہاں تو تم سے بے سکونی کی بات ہو گئی، لیکن اب تم دنیا میں جا رہے ہو تم سے بے سکونی کی بات نہ ہو. ہم نے انسانوں عورتوں کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، تم اس کی پردہ پوشی کرو، وہ تمہاری پردہ پوشی کرے. اگر کوئی بات ایسی ہو گئی ہے، کوئی بات ایسی لازمہ سامنے آ گئی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو جتنا بیوی اپنے شوہر کو جانتی ہے اتنا کوئی نہیں جانتا اپنے شوہر کے وہ پردہ پوشی کریں. شوہر جتنا اپنی بیوی کو جانتا اتنا کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی کسی طرح کی اخلاقی اعتبار سے یا کوئی اور اونچ نیچ ہلکی پھلکی دیکھتا ہے تو اس کو وہ چھپا لے. قلنا لباس لکم وانتم لباس لہم. اور پھر اللہ نے وہاں بتایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم.
محبت میں خرابیاں نہیں آنی چاہیے، اس محبت میں اللہ کے حکم نہیں ٹوٹنے چاہیے، اس محبت میں کسی کے حقوق پر ضرب نہیں لگنی چاہیے۔ یہ محبت والا جالا بینکم، اللہ تعالیٰ نے جہاں سکون کی بات کہی ہے وہی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سکون تب تک قائم رہے گا جب تک تمہارے درمیان یہ محبت ہوگی۔ لتسکنوا الیہا، تو بات کیا چل رہی تھی حضرت خولہ کی؟ حضرت خولہ کو حضرت اوس بن ثابت نے جو کچھ کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جنہوں نے اپنے بچے بھی یتیم کرائے تھے ان کو بھی یہ حکم ہو گیا تھا کہ اگر تم نے آواز اونچی کی تو تمہارے آواز ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ بہت سے لوگوں نے کیا سمجھ لیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد باہر آؤ، میں کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی بھی آ کر آواز دے دیتے ہو اور کبھی بھی بلانے لگتے ہو، کبھی بھی مجلس میں آواز تمہاری بلند ہو جاتی ہے کہ تمہارے سارے آواز ختم کر دیے جائیں گے۔ اتنے احترام کی آیات کے باوجود حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجبوری اور اپنی پریشانی میں اتنی پریشان ہوتی ہیں، ادھر کوئی حکم اس بارے میں نہیں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما امرت بکی شیئا، اس معاملے میں، ابھی آپ کے معاملے میں ابھی مجھ پر کوئی حکم نہیں آیا ہے، ابھی آپ کو الگ رہنا پڑے گا ان سے۔ وہ کہہ رہی ہے اب تو میں اللہ ہی سے شکوہ کروں گی، اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں آپ ہی سے شکوہ کر رہی ہوں، میں آپ ہی کے سامنے دہائی دے رہی ہوں، میں اپنا ٹکڑا تجھی کو سنا رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ٹکڑا سنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رہتی دنیا تک کے لیے اصول بنا دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس کی بیوی، اس کی زوجہ جو آپ سے شکوہ کر رہی تھی اور جو آپ سے جھگڑ رہی تھی وہ ہم نے سب سن۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ حضرت خولہ کو ڈانٹ پڑتی کہ تم نبی کے سامنے ایسی طور سے بول رہی ہو، یہ آیتیں آنی چاہیے کیا؟ لیکن اللہ نے کہا نہیں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ سے اپنا شکوہ کر رہی تھی۔ اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دو، اللہ کے سامنے پردے بن جاؤ، مٹی سے پیدا ہو مٹی بن جاؤ، جھک جاؤ، تواضع، عاجزی، انکساری، اللہ کے سامنے بالکل صحیح معنی میں اپنی معبودگی کا، اللہ کے معبود ہونے کا اور بندے ہونے کا تم اقرار کر لو۔ کس سے شکوہ کریں گے ہم؟ نبی کا دربار ہے اور ابھی نبی بھی حکم نہیں فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی مجھ پر کوئی حکم نہیں آیا ہے، لیکن اللہ نے اس دکھے دل کو ایسا سنا، قیامت تک کے لیے نشانی بنا دی اور کہا تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تمہاری یہ ساری گفتگو کو سن لی۔ اللہ کو یہ سننا بتانا نہیں ہے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو ہم نے مظلوم کی، ہم نے پریشان حال کی پریشانی کو سن لیا ہے، یہ عورت آئی ہے، اس عورت کے دل کا مداوا کرنا، اس کے غم کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا قرآن پڑھا ہے ہم نے؟ ایک گھر کے اندر ہم نے گھروں کے اندر اپنا ایک ایسا فرمان جاری کر رکھا ہے، گھر کے اندر انسان دکھ گھستا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو پتہ نہیں کون شہنشاہ آ گئی۔ ساری دنیا میں آپ آرام سے بات کرتے ہو، محبت سے بات کرتے ہو، تم بزنس کے پارٹنر سے، بزنس والوں سے، سوداگروں سے باتیں کرو تو کتنی محبت کی پیار کی باتیں کرتے ہو، کسی اور سے بڑی پیار کی باتیں کرتے ہو، لیکن گھر میں آ کے تمہارا پارا گرم ہو جاتا ہے، احسان جتاتے ہو، احسان جتاتے ہو، اس کو یہ کہتے ہو کہ نہیں دیکھیں میں دوسری شادی کر لوں گا، دیکھیں میں یہ کر لوں گا۔ یہ شروع کی جو زندگی 4-5 سال کی ہوتی ہے، اتنے امتحان میں لڑکی گزارتی ہے جس کی کوئی امتحان نہیں۔ ماں باپ کو خدشہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بات نہ ہو جائے، ادھر بیٹی کو خدشہ لگا رہتا ہے، ادھر دوسرے لوگ اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے رشتہ چلے نا، وہ تو گیا چلے نا، یہ سکون غائب کرنے کے لیے۔
کہ نہیں تمہارا شوہر یہی کرے، اتنے روز کے روزے رکھیں، آزاد کریں، تم کو تو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آخر میں ایک بڑا زبردست فیصلہ سنایا کہ سن لو اے گھروں کی زندگیاں ناانصافی کے ساتھ گزارنے والوں، اے ظلم و جور کرنے والوں، اے اپنی منمانی کرنے والوں، اللہ نے تمہیں یہ امانت کے طور دی ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ۔ تم جو زیادتی کرتے ہو، تم جو زبردستیاں کرتے ہو، تم جو ناانصافیاں کرتے ہو، تم جو زور جماتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو ایک روز جمع کرے اور تمہیں بتائے گا جو تم نے کیا کیا، ان کو بھی بتائے گا۔ اللہ نے مرد عورت دونوں کو بتایا ہے اس میں، جس کی طرف سے بھی ظلم ہوا ہے، جس کی طرف سے بھی سکون غارت ہوا ہے، ہم جمع کریں گے، ہم نے سارے کا سارا نوٹ کر رکھا ہے۔ تم بھول گئے، اللہ نہیں بھولتا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جو تم نے کیے ہیں کام سارے کے سارے، جو بھی کیے ہیں انصافی کے غیر ناانصافی کے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ بھائی بزرگان محترم، اپنے گھروں کی زندگیوں کو جب ہم پرسکون بنائیں گے، اپنی اولاد کا ہم ایک روڈ میپ تیار کریں گے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے ہمیں یہ پڑھانا ہے، ہمیں ان کے ساتھ قربانیاں دینی ہیں، یہ ہمارے پیڑ ہیں، ہماری یہ پھلواریاں ہیں، ہمیں انہیں کیسے ان کو چھانٹنا ہے، ان کی تراشنا ہے، اور کیسے ان کی ہمیں سچائی کرنی ہے، کیسے ہمیں ان کی آبیاری کرنی ہے کہ یہ جب پھول جائیں، ان پہ پھل آئیں، تو پھر وہ پھل آئیں کہ ساری دنیا ان پھلوں کا مزہ چکے اور مزہ محسوس کرے، آخرت کے یہ پھل بنے اور دنیا کے یہ پھل بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جنہیں اللہ نے سنت